Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 3.1a مدینہ منورہ کے قدیم یہودی قبائل۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ تورات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآنی ہدایت کے بارے میں واضح طور پر جانتے تھے، یہاں تک کہ وقت اور مقام کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہودی قبیلے شام سے نقل مکانی کر کے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان اور قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ ان یہودی قبائل کی دلی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد سے اپنے دیرینہ دشمنوں یعنی اوس اور خزرج کے قبائل کو زیر کر لیں گے۔ یہ بات فخریہ طور پر اللہ اعلان کہتے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس کافروں پر خدا کی لعنت، یعنی وہ ان کی اللہ کے رحمت سے دوری۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہودی قبائل نے جاننے پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک دلیل یہ پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جبکہ یہودیوں کے سب نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدمزگی سے بچنے کے لیے ان قبائل سے ایک باہمی سمجھوتا کر لیا تاکہ سب گروپ سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی اور دور اندیشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی پر گامزن ہونا چاہتے تھے، یعنی خود سکون سے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی سکون سے زندگی بسر کرنے دیں۔ اس سمجھوتے کی چند شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔
نمبر 1، یہودی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو یہودی ان کی مدد نہ کریں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی گروپ یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے۔ مدینہ منورہ کی ننھی منی اسلامی ریاست کا یہ پہلا اور بہت اہم تاریخی سمجھوتا تھا۔ مندرجہ بالا یہودی قبائل مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 میل جنوب کی طرف آباد تھے۔ یہ بہت امیر تھے اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ ان کے نہ صرف رہائش کے لیے عالی شان مکان ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے نہایت مضبوط قلعے بھی تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان کے محلات اور قلعوں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ کھنڈرات تک پہنچنے کا راستہ، آپ مسجد نبوی سے قربان روڈ پر، جو کہ امیر عبد المحسن روڈ بھی کہلاتی ہے، پر جنوب کی طرف جائیے۔ پہلی ٹریفک لائٹ کی دائیں طرف جمعہ مسجد ہے۔ قربان روڈ پر آگے بڑھیے۔ دوسری ٹریفک لائٹ پر الحجرہ روڈ پر ہے، جو کہ مسجد قباء کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اس لائٹ پر بھی آگے بڑھ جائیے حتیٰ کہ قربان روڈ پر تیسری ٹریفک لائٹ آ جائے۔ یہ مدینہ منورہ کی وسطی دائری روڈ ہے۔ آپ کو ٹریفک لائٹ کے بعد سڑک کے دونوں طرف یہودی قبیلہ بنو نذیر کے کھنڈرات نظر آئیں گے۔ گو بعض جگہوں پر اب پٹرول پمپ یا دوسری چیزیں بنا دی گئی ہیں، لیکن کچھ کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر آپ تیسری ٹریفک لائٹ پر اور آگے بڑھیں، یعنی قربان روڈ پر اور آگے بڑھیں، جنوب کی طرف جائیں، تو آپ مدینہ منورہ کی دوسری دائری روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ دوسری دائری روڈ کے باہر کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک سیاہ پہاڑ نظر آئے گا۔ اس کا نام بنو قریظہ پہاڑ ہے۔ یہیں پر یہودی قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ دراصل مستشفہ وطنی اور بنو قریظہ پہاڑ کے درمیانی حصہ میں اس قبیلہ کے باغات اور بستیاں تھیں، اور قلعہ اس پہاڑ کے قریب تھا۔ اب بھی ان دو قبیلوں کے حالات، میں ان دونوں قبیلوں کے حالات باری باری لکھوں گا۔ بنو نذیر، جس کو اردو میں بنو نذیر آپ کہتے ہیں، بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف تھا۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کو اکسانے اور ان کی مدد کرنے میں مشغول رہتا۔ مثلاً ایک بار کعب بن اشرف 40 افراد کے ہمراہ ایک وفد کی صورت میں مشرکین مکہ کے پاس پہنچا اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ مشرکین نے کعب بن اشرف سے پوچھا کہ اس کی نظر میں ہمارا مذہب اچھا ہے یا کہ مسلمانوں کا مذہب۔ کعب بن اشرف گو اہل کتاب تھا، لیکن دنیاوی مفاد کے پیش نظر مذہب کو بھی بیچ دیا۔ اس نے مشرکوں سے کہا کہ یقیناً ان کا مذہب مسلمانوں سے بہتر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسی بات چیت کے بعد دونوں فریقوں میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ وہ مل کر مسلمانوں سے لڑائی کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے سے مطلع فرما دیا۔ کعب بن اشرف کی خیانت آشکار ہو گئی۔ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی معاہدہ کی سراسر خلاف ورزی تھی۔
پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے یہ کام انجام دیا۔ بنو نذیر کی دوسری حرکت اس سے بھی زیادہ معیوب اور غیر مہذب تھی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس قبیلہ نے آپ کو قتل کرنے کا یہ سنہری موقع سمجھا، پس آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور ان کی سازش کے مطابق دیوار سے ایک بڑا پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنا مقصود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس ذلیل سازش سے مطلع فرمایا۔ آپ فی الفور اٹھ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تم نے بامی سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، پس میں تم کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، کس علاقے سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو تھپکی دی اور کہا، تم اپنے گھروں میں ڈٹ جاؤ اور کسی دوسری جگہ کوچ کرنے کا ارادہ ترک کر دو، میں اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سنتے ہی بنو نذیر نے نقل مکانی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے مضبوط قلعے میں بیٹھ گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نے قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر خوب تیر برسائے۔ مسلمانوں نے ان کے قیمتی باغات کے درختوں کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا۔ منافقین کا ایک شخص بھی بنو نذیر کی مدد کو نہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان کیا ہے، سورۃ حشر آیت نمبر 16۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ شہر بدر ہونے کو تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان سے یہ رعایت کی کہ جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ بنو نذیر ہر طرح کا گھریلو سامان اور دروازے اور کھڑکیاں تک ساتھ لے گئے تاکہ ان کی دنیاوی حرص پوری ہو۔ بنو نذیر کی بربادی کا نقشہ سورۃ حشر میں ہے، اس لیے کئی بار سورۃ حشر کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذی کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والو، عبرت پکڑو۔ ضروری نکات۔ نمبر 1، جب بنو نذیر نے بار بار بامی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم صادر نہ فرمایا، بلکہ صرف دوسرے علاقے میں نقل مکانی کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی روزمرہ کی شرارتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو 10 دن کی مہلت دی تاکہ وہ بخوبی اس سفر کی تیاری کر سکیں۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی رعایت کی کہ اپنے ساتھ ہر طرح کا ساز و سامان لے جا سکتے ہیں، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مسلمانوں نے بنو نذیر کو تنگ کرنے کے لیے چند درخت کاٹے اور چندی جلائے تاکہ بنو نذیر مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ البتہ مسلمانوں نے قلعے کو آگ نہ لگائی، بخلاف اس کے آج کل کی مہذب قومیں قلعوں اور گھروں کو آگ لگا دیتی ہیں یا بھاری مشینری سے مسمار کرتی ہیں، جس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ان نکات سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کا کیسے اور کتنا خیال کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ آج کل کی مہذب قوموں کے حقوق انسانی کے تحفظ سے بالکل مختلف ہے۔ اس مضمون کو اگلے پریزنٹیشن میں جاری رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔